السلام علیکم جی. بہت بڑی بڑی خبریں ہیں. ایک خبر جو ہے وہ تو اپنی خبر ہے اور وہ یہ ہے کہ آج کے بعد ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم اس موبائل کا ذکر نہیں کیا کریں گے جو موبائل ہم سے ایف آئی اے نے چھینا تھا. اور جب ہم ایف آئی اے سے مانگتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ جی وہ تو بڑے گھر والوں کے پاس ہے, آپ ان سے منگوا لیں اگر آپ منگوا سکتے ہیں. اتنے ساڑی کتوں اوقات ہے وہ ان کے نام بھی لے سکیں ہم. تو کل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا جس نے گولڈن کلر کا تازہ ترین جو ہے وہ ایپل کا ماڈل میرے حوالے کیا. اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے. تو لہذا سر ہوں اسی تواڈے نال کدی ذکر نہیں کرنا اپنے موبائل دا. سانو اللہ تعالیٰ نے کتوں ہور کمپنسیشن دے دیتی ہے. 2018 19 20 21 22 23 5 سال بعد ہی دے دیتی. چلو وہ دے دینا ہے. ویسے وہ کوئی نہ کوئی مطلب کہ بندے کو وہ کمپنسیٹ کر دیتا ہے, بس تھوڑی سی دیر لگتی ہے. تو دیر لگی لیکن بہرحال میں ہیپی اس کے اوپر. اور وہ جو پہلے والا سیمسنگ کا موبائل ہے اس کو ریٹائر کرنے کا اعلان کیا جاتا ہے, وہ کسی ضرورت مند کو دے دیا جائے گا. ٹھیک ہے. تو ویسے مزے کی بات ہے وہ بھی دبئی سے ہی آیا تھا اور یہ بھی دبئی سے ہی آیا ہے. تو چلے اللہ تعالیٰ خوش رکھے ان کو جنہوں نے ہمارا یہ والا شکوہ 5 سال بعد ہی صحیح دور کر دیا. انہوں نے نہیں واپس کیتا. یہ کوئی ہمارے ناظر ہیں, انہوں نے کہا کہ نہیں اب آپ ان کا تذکرہ چھوڑ دیں اور یہ رکھ لیں. پہلی خبر تو ایسی ٹھیک ہے, اچھی خبر سی. میں کہا پہلے اچھی خبر تو آغاز کیتا جب میری ذات دے والے نالی سے یار چلو اچھی خبر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ راجہ پرویز اشرف صاحب نے جو لاہور ہائی کورٹ کے جناب جج صاحب شاہد کریم صاحب نے جو آرڈر کیا, اب لاہور ہائی کورٹ کا سپیکر قومی اسمبلی کو آرڈر, میں ابھی تک اس کی کاپی نہیں دیکھی اور ابھی تک وہ کاپی میں نہیں آیا. قانون میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ جو ہے وہ سپیکر کو آرڈر نہیں کر سکتے, کیونکہ سپیکر ایک ایسی آئینی ادارے کا سربراہ ہے یا اس کا کسٹوڈین ہے, اس کا محافظ ہے کہ جو سپریم کورٹ کو یا عدلیہ کو جنم دیتا ہے یا اس کو ڈائریکٹ کرتا ہے یا اس کو پالتا ہے یا اس کو کھلاتا پلاتا ہے. تو وہ اس کو حکم جاری نہیں کر سکتا, آئین یہ کہتا ہے. لیکن یہاں پہ چونکہ آج کل عمرانوؤں کی بہار ہے جی, اب اقرار ہے عمرانوؤں کی بہار ہے, تو جج صاحب کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن میں شاہد کریم صاحب کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں, وہ کوئی بھی نامعقول آرڈر جاری نہیں کریں گے جس میں وہ سپیکر کو ہدایت جاری کر دیں. الیکشن کمیشن کے حوالے سے تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ جی میں الیکشن کمیشن کے آرڈر کو سیٹ اسائیڈ کرتا ہوں اور اسے کہتا ہوں کہ وہ دوبارہ ایکشن لے, اس کے اوپر دوبارہ فیصلہ کرے. لیکن سپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کو وہ نہیں کہہ سکتے. راجہ پرویز اشرف صاحب جو ہیں ان سے کچھ جرنلسٹوں نے رابطہ کیا ان کے آفس کے ساتھ, تو انہوں نے کہا کہ جی پہلی تے گل ہے کہ ہمیں وہ آرڈر ملا ہی نہیں ہے تحریری شکل کے اندر. جب وہ تحریری شکل کے اندر آرڈر آئے گا, حکم آئے گا عدالت کا, پھر ہم اس کو بھیجیں گے اٹارنی جنرل کو اور وزارت قانون کو کہ اس کی تشریح فرمائیں. اور جو وہ تشریح فرمائیں گے پھر سپیکر صاحب جو ہے وہ قومی اسمبلی کے اندر جو آئینی ترمیموں کے اوپر جو کمیٹی بنی ہوئی ہے, آئینی کمیٹی جو سٹینڈنگ کمیٹی ہوتی ہے, اس کو بھیجیں گے اور پھر دیکھیں گے اس کے اوپر عمل کرنا ہے کہ نہیں. تو ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسرا انہوں نے کہا کہ دیکھیں اتحادی حکومت ہے اور اتحادیوں کے مشورے سے چلنا, یعنی کہ سپیکر صاحب نے ایک اور بھی وچکڑ چھپا دیتی کہ وہ اس سے کریں گے. تیسرا انہوں نے یہ کہا کہ پہلے بھی یہ 9 لوگ جو تھے یہ بحالی کا پیغام لے کے آئے تھے, آرڈر لے کے آئے تھے, تو ہم نے ان کو نہیں آنے دیا. تو اب یہ 72 بھی آ جائے تو ان کو نہیں آنے دیا جائے گا. بنیادی طور پہ یہاں پہ جو دیکھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ جناب عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں وہ ایک پلاننگ کرتے ہیں. مطلب ہائی کورٹ سے انہوں نے یہ آرڈر جنریٹ کرایا جس کی کاپی کوئی نہیں ہے, ابھی زبانی آرڈر ہے. جیسے انہوں نے کہا کہ جناب میں اس کی اپنا کون شخص ایسا ہوگا جو کہ وہ جناب نہ کر سکے, مطلب کہ اس کی جو ہونے والے واقعات ہیں ان کی تائید کر سکے. یار یہ بہت ہی چلاک, اور میں اب کیا کہوں, گھٹیا میں کہنا نہیں چاہ رہا یا ذلیل کہنا نہیں چاہ رہا, بہت چلاک آدمی ہے یار.
اس نے مسجد نبوی کی جو توہین کروائی تھی اس کے اوپر بھی اس نے 15-20 دن لگا کے، مجھے خیال ہے 15-16 دن لگا کے اس نے اسی طرح کا بیان جاری کیا تھا. تو جو اس کے اپوائنٹڈ ہیں میڈیا کے اندر، انہوں نے فوری طور پہ شور مچا دیا تھا، عمران خان نے مسجد نبوی کے اوپر حملے کی، یا وہاں پہ جو حرکات و سکنات تھی اس کی جناب اس نے جاری کر دی ہے. انہوں نے فوری طور پہ کھاپ ڈال دی تھی. ٹھیک ہے، یہ جو اس نے سرکاری املاک کو جلانے، جناح ہاؤس کو جلانے، اللہ آپ کا بھلا کرے، اور اس کے علاوہ جو انہوں نے ریڈیو پاکستان کو جلانے کی بات کی ہے، آج ایک بہت بڑی خبر پھوڑی ہے جناب کیا نام ہے ان کا، گل بخاری صاحبہ نے. ٹھیک ہے، اب گل بخاری صاحبہ جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے جرنلسٹ ہیں، کالم بھی لکھتی ہیں، تبصرہ نگاری بھی کرتی ہیں، ان کا اپنا یوٹیوب چینل بھی ہے. تو وہ فرما رہی تھیں کہ یہ جو کچھ ہوا ہے 9 اور 10 مئی کو اور 11 مئی کو، اس دوران بعض ایسے حساس مقامات پہ جا کے بھی آگ لگائی گئی جو کہ بتانے جوگی نہیں ہے، وہ بتانے کے قابل ہی نہیں ہے ہماری فورسز، کہ جناب وہ یہ کہہ کے تو دنیا میں مزید مذاق اڑے گا کہ آپ ایک نیوکلیر سٹیٹ ہیں، آپ کے پاس ایٹمی اثاثے ہیں، اور یہ جو گھٹیا قسم کے چمونے جو ہیں یہ اتنے انلت ہو گئے یا اتنے جناب ہاتھ چھوٹ ہو گئے کہ وہ ان حساس جگہوں کے اوپر گھس گئے. اور اگر ان حساس جگہوں کے اوپر گھس گئے تو آپ کا جو آپ کلیم کرتے ہیں کہ جناب آپ کے یہ والے ہتھیار جو ہیں یہ محفوظ ہاتھوں میں ہیں، تو اس کا کیا ہوا یہ پوچھا جا سکتا ہے نا. کی خیال ہے؟ تو میرا مطلب ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جس کا انہوں نے کسی کو بتایا ہی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ میاں والی میں، فیصل آباد میں تو چلو ویڈیو آ گئی نا، وہ حامد رزاق کی، وہ کی کیا نام ہے اس کا، وہ جو وحشی قسم کا آدمی ہے جس نے سب سے پہلے فیصل نصیر صاحب کے اوپر قتل کا الزام لگایا تھا اور کہا تھا اگر مجھے کچھ ہو جائے، ڈرامے بات بہت ہے، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو فیصل نصیر اس کا ذمہ دار ہوگا. سب سے پہلے پریس کانفرنس کر کے، یہ عمران خان نے تو ڈرٹی ہیری بعد میں کہنا شروع کیا، اس سے بھی پہلے اس نے یہ الزام لگایا تھا تو اس پہ ہوگا. تو وہ فضل کریم میرا خیال بیٹا ہے، فضل کریم صاحب تو اچھے آدمی تھے، ان کے ساتھ یاد اللہ بھی رہی. یہ بالکل ہی عمرانڈوازم کے اندر نا تمام حدود و قیود پاس کر گیا ہوا ہے. ابھی ایک صاحب جو ہیں وہ بھی عمرانڈوائزیشن ان کی بھی ہو چکی ہوئی ہے، عمرانڈوازم کا شکار ہے. اللہ بخشے، اچھے ہماری ان کے ساتھ یاد اللہ تھی. ان کو بہت صدمہ ہوا اس وقت جب ہم نے ان کے عمرانڈوازم کو اپروو کرنے سے انکار کر دیا اور ہم نے کہا آپ جو ہے وہ خطا کھائیں گے. تو پھر اس کے بعد جو ہیں انہوں نے سارے تعلقات ختم کر لیے ہیں جی. آؤ عید بقرعید پہ کیک والا تعلق بھی انہوں نے ختم کر دیا. ٹھیک، اب وہ مجھے نا کبھی کبھار میرا ولاگ دیکھتے ہوں گے اس لیے دکھی ہوتے ہیں، تو وہ پھر آج انہوں نے بھیجا ہوا تھا کہ بندے کی زبان جو ہوتی ہے نا وہ اس کی شخصیت اور فیملی بیک گراؤنڈ کا پتہ دیتی ہے. تو آپ الفاظ کے چناؤ کے اندر زبان احتیاط کیا کریں. تو میرا دل کیا میں انہیں آن ایئر جواب دوں کہ بھائی نا آپ ذرا میری ٹائم لائن کے نیچے تو جا کے دیکھا کریں. آپ کے جو ہم خیال لوگ ہیں وہ نیچے آ کے کیا کیا کچھ لکھ رہے ہوتے ہیں، اس پہ تو آپ کو کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی. اس پہ تو آپ چاہتے ہیں یہ کہہ کے جی وہ گمراہ بچے ہیں جی، وہ چھوڑیں پرے ان کو، اس سے آگے گزرنا چاہ رہے ہیں آپ. اور جب ہم ان کا جواب دینے کی کوشش کریں تو ہماری اخلاقیات کے اوپر یہ ٹپیکل عمرانڈوازم کی، جن کو پچھلے کم از کم 20 سال کے اندر 2000 لوگ کہتے ہیں 2011 سے شروع ہوا تھا، میں یہ کہتا ہوں کہ 2004 سے شروع ہوا تھا عمرانائزیشن کا پروجیکٹ. تو خیر انہوں نے یہ لکھا تو ایسی بات سے بات نکل آئی، لیکن خبر اہم یہ ہے کہ پرویز اشرف نے کیا ہے کہ پتر آؤ ہاں ذرا اسمبلی کے اندر، آپ کو میں بتاتا ہوں کہ اسمبلی کے اندر کیسے آنا ہے. لیکن جیسے یہ خبر پھوڑی گئی تو میں نے آپ کو کہا نا پورے آرگنائزڈ طریقے سے یہ کام کرتے ہیں. جیسے ہی یہ خبر پھوڑی گئی تو فوری طور پہ پروگرام پاکستان کے مین سٹریم میڈیا کے اوپر ان پروڈیوسرز اور ان اینکرز نے جو اندر باہر سے جدی پشتی، آگے سے پیچھے سے، دائیں سے بائیں سے، اوپر سے نیچے سے
عمرانڈوائزیشن ہو چکی ہوئی ہے. عمرانڈوز ہیں, انہوں نے پروگرام سجا دیے کہ جناب عمران خان صاحب جو ہیں اسمبلی میں جائیں گے تو وہ لیڈر آف دا اپوزیشن ہوں گے, تو پھر اگلی گورنمنٹ جو ہے وہ تو عمران خان کے مشورے سے بنے گی, اور یہ ہو جائے گا, اور عمران خان یہ کریں گے, اور عمران خان یہ کریں گے. بابا اندر ہی آن تیرنو تیار نہیں ہے, آپ خیالی پلاؤ پکاتے جاؤ شیخ چلی کی طرح. او بھائی وہ اب کوالیفائی نہیں کرتا, سپیکر نے اس کا حلف لینا ہے یا سپیکر نے اس کو واپس لینا ہے. ٹھیک ہے, شاہد کریم صاحب کچھ نہیں بھیجتے اور ابھی ان کا ڈیٹیل آرڈر بھی نہیں آیا. ٹھیک, آج کے ہفتے کے دن ہم جب یہ ولاگ کر رہے ہیں تو ان کا ڈیٹیل آرڈر نہیں آیا, اور ڈیٹیل آرڈر کے اندر اگر ریزننگ وہ دیں گے تو پھر اس کے بعد سنگل جج کا فیصلہ ہے نا, اس کے بعد پھر اس کے خلاف آئی سی اے میں بھی جا سکتی ہے, الیکشن کمیشن بھی جا سکتا ہے, سپریم کورٹ پہ وہ بھی جا سکتے ہیں, سپریم کورٹ. ایم ہی ہو گیا, مطلب ایسا نہیں ہے گا بھائی. وہ آرڈر کی ایک ریٹن کاپی ہوتی ہے, سرٹیفائیڈ کاپی ہوتی ہے. وہ سرٹیفائیڈ کاپی جو ہے وہ اگر کسی حکومتی ادارے کے خلاف حکم ہے تو اس کو سرٹیفائیڈ کاپی بھجوائی جاتی ہے. اس کے لیے ڈیٹیل آرڈر لکھا جاتا ہے, 40 50 100 150 صفحے کا آرڈر ہوتا ہے, اور اس آرڈر کو پھر وہ ادارہ جو ہے وہ یا تو امپلیمنٹ کرتا ہے, اس کا اطلاق کرتا ہے, اور اگر وہ ادارہ سمجھتا ہے کہ یہ صحیح آرڈر نہیں ہے تو وہ اس کے خلاف اپیل میں چلا جاتا ہے. سنگل بینچ, ایک رکنی بینچ کے خلاف اپیل ہوتی ہے, انٹرا کورٹ اپیل آئی سی اے, جس کو 2 یا 2 سے زائد بینچ ارکان پہ مشتمل بینچ سنتا ہے. اگر وہ بھی پی ٹی آئی کے حق میں ہی فیصلہ دے دیتے ہیں, جس کا امکان ہے, اور فوری طور پہ دیں گے, اس کے خلاف جو ہے پھر اس کی ایک اپیل سپریم کورٹ میں جاتی ہے, اور سپریم کورٹ بھی پھر اس کو ٹیک اپ کرتا ہے. اگر یہ تمام مراحل طے ہو جاتے ہیں اور اسپیکر قومی اسمبلی کہتا ہے کہ نہیں آپ کو آئین کی سمجھ نہیں ہے, آئین ہم نے بنایا اور ہم نے پتہ ہے اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, تو لہذا ہم اس بات کی اجازت نہیں دے سکتے, تو اسپیکر کہہ سکتا ہے, اس پہ کوئی وہ نہیں لگتا, کوئی حکم نہیں چلتا کسی کا. ٹھیک ہے, تو خیر یہ تو نواز شریف صاحب جو تھے یہ آئین کے ہم اوپر پوری طرح عمل کریں گے اور عدالتوں کا احترام کریں گے. ایک کہہ کہ نواز شریف نے مروا لیا اپنے آپ نو یا لوکاں نو, ادروائز جو ہے وہ اتنے بدماش نہیں ہوتے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے جج. لے جناب, ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججوں کا تذکرہ آیا ہے تو جناب ادھر کیا ہوا ہے, اپنا میں نے آپ سے کہی ہوئی ہے ایک بات, لیکن یار یہ جو کیا یہ سیاست ہو رہی ہے اس کے اوپر پھر بات کر لیتے ہیں اگلے ولاگ میں. یہ ولاگ ذرا زیادہ ہی لمبا ہو جائے گا, اس لیے اس پہ ہم بات کرتے ہیں کہ عمر عطاب بندیال صاحب کیسے سیاست کر رہے ہیں اور کیسے سیاست کھیل رہے ہیں, اور حکومت ان کے ساتھ کیسے سیاست کھیلنے لگی ہے. اس کے اوپر پھر ہم بات کرتے ہیں. فی الحال اتنا ہی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.